بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 114 میں غیر یومیہ نمازوں میں جہر و اخفاء کے متعلق گفتگو ہونے والی ہے۔ اس درس کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی قراءت کے بقیہ احکام ذکر ہو رہے ہیں۔ نوافل میں جہر و اخفاء کا کیا حکم ہے، اس مسئلے پر بحث ہوگی۔ غیر یومیہ فرائض میں جہر و اخفاء کا کیا حکم ہے، مذکورہ مسئلہ میں بعض فقہا کی رائے کیا ہے اور شہید ثانی کی تحقیق کیا ہے، اور متعلقہ مسئلہ میں دلائل اور احادیث پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ وَالسِّرُّ فِي نَوَافِلِ النَّهَارِ وَكَذَا قِيلَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْفَرَائِضِ بِمَعْنَى اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِاللَّيْلِيَةِ مِنْهَا وَالسِّرِّ فِي نَظِيرِهَا نَهَارًا كَالْكُسُوفَيْنِ۔ فرمایا مستحب ہے جہر کے ساتھ قراءت کرنا فی نوافل اللیل، رات کے نوافل میں۔ رات کو جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ان میں قراءت کو بلند آواز سے ہونا چاہیے، مستحب ہے۔ وَالسِّرُّ فِي نوافل النہار، اور دن کے وقت جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ تو واجب نمازوں کی طرح یہ مستحبات بھی ہیں کہ دن کی نمازیں وہ آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہیں واجب یومیہ، اور رات کی جو ہیں ان کو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ تو نوافل یومیہ بھی اسی طرح ہو گئے۔ وَكَذَا قِيلَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْفَرَائِضِ، واجبات جو غیر یومیہ ہیں ان کے بارے میں بھی اسی طرح کہا گیا ہے۔ بِمَعْنَى اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِاللَّيْلِيَةِ مِنْهَا، یعنی کہ جو رات کو فرائض غیر یومیہ پڑھے جاتے ہیں ان کو بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے۔ وَاسْتِحْبَابِ السِّرِّ فِي نَظِيرِهَا، اور جو رات کے وقت جو دن کے وقت پڑھے جاتے ہیں واجبات یومیہ ان کو آہستہ آواز سے پڑھا جائے، چونکہ دن والے جو واجبات ہوتے ہیں، دن والے جو مستحبات ہوتے ہیں یا یومیہ واجبات ہوتے ہیں ان کو بھی آہستہ آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ کل کسوفین، جیسا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی جو نماز آیات ہوتی ہے ان کو دن کے وقت سورج گرہن لگے گا تو ان کو آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا نماز آیات کو، رات کے وقت چاند گرہن لگے گا تو اس کو بلند آواز سے پڑھا جائے گا۔ تو یہ ایک قیل ہے، یعنی ایک نظریہ ہے جس کی طرف شہید ثانی اشارہ فرما رہے ہیں۔ دراصل یہ ان کے علاقے کے ایک عالم ہیں، شہید ثانی کے علاقے کے علامہ محقق ثانی عاملی، ایک محقق کرکی تھے۔ کرک جو ہے نا جو ادھر ہی ہے جبل عامل میں۔ تو وہ اپنی کتاب جامع المقاصد میں فرماتے ہیں کہ واجبات غیر یومیہ جو رات کو پڑھے جائیں تو وہ بلند آواز سے ان میں قرات ہوگی، اور جو دن کو پڑھے جائیں تو ان میں قرات آہستہ آواز سے ہوگی، کل کسوفین، جیسے کہ نماز آیات ہوتی ہے۔ جیسا کہ نماز آیات ہوتی ہے۔ اما ما لا نظیر لہ فالجہر مطلقا،
لیکن جن واجبات غیر یومیہ کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے، فالجہر مطلقہ، تو اس کو بطور مطلق بلند آواز سے پڑھا جائے گا، چاہے وہ رات کو پڑھے جائیں چاہے وہ دن کو پڑھے جائیں، چونکہ یہ جو لیلیہ اور نہاریہ ہیں، کسوفین ہیں، یہ کچھ دن کو ہوتے ہیں کچھ رات کو ہوتے ہیں، تو چونکہ اس کی نظیر موجود ہے یومیہ کی طرح ہے یہ بھی، کہ کچھ یومیہ نمازیں دن کو ہوتی ہیں کچھ رات کو ہوتی ہیں، تو نماز آیات جو دن میں آئے گی وہ آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی، جو رات کو آئے گی اس کو بلند آواز سے پڑھا جائے گا، لیکن جس کی نظیر موجود نہیں ہے، دن اور رات میں وہ یومیہ کی طرح نہیں بنتے، تقسیم نہیں ہوتے، تو ان میں بطور مطلق بلند آواز سے قرات کی جائے گی۔ کل جمعہ، جیسے نماز جمعہ کی قرات ہے تو اس کو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ والعیدین، دونوں نماز عید جو ہوتی ہیں، نماز عید قربان اور نماز عید فطر، دونوں کو بلند آواز سے قرات کی جائے گی۔ والزلزلۃ، اور زلزلہ بھی جو نماز آیات ہوتی ہے زلزلے کی وجہ سے، اس کو بھی بلند آواز سے پڑھا جائے گا۔ والاقوى فی الکسوفین ذالک، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ نماز آیات میں بھی قوی تر نظریہ یہی ہے کہ اس کو بلند آواز سے پڑھا جائے، لعدم اختصاص الخسوف باللیل، شہید ثانی کی عجیب و غریب یہ تحقیق ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو چاند گرہن ہوتا ہے یہ مختص نہیں ہے فقط رات میں ہو، بلکہ دن کے کچھ حصے میں بھی یہ ہو سکتا ہے، تو چونکہ نماز چاند گرہن وہ دن کے کچھ حصے میں بھی واجب ہو سکتی ہے اور چاند گرہن کا تصور ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو کیا ہونا چاہیے، بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ ویسے شہید ثانی اگر اس کا اس طرح قیاس کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان میں تو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے، چونکہ جو سورج گرہن ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی دن کو لگتا ہے، تو دن کے وقت وہ کیا ہونا چاہیے، آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے ان کی قرات کو، اور چاند گرہن بھی اگر رات کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر دن کے وقت وہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے، دن والی نمازیں شمار کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ابھی تحقیق پیش ہوگی کہ شہید ثانی نے یہ جو نظریہ پیش کیا ہے اس کی بجائے اگر وہ دوسری دلیل دیتے جو شرعی دلیل ہے، روایات میں چونکہ آیا ہے کہ کسوفین کی جو نماز ہے اس کی قرات کو بلند آواز سے کرنا چاہیے، وہ دلیل بہتر ہے۔ بہرحال ابھی ہم اس کی دلیلوں پر گفتگو کریں گے۔ نوافل لیلیہ کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے اور نوافل یومیہ کو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں، اور اس کے لیے جو روایت ہے ابن فضال کی مرسلہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، السنۃ فی صلاۃ النہار بالاخفاء والسنۃ فی صلاۃ اللیل بالاجہار، تو اس روایت میں کہا گیا ہے کہ دن کی نمازوں میں سنت وہ یہ ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھی جائیں، اور رات کی نمازوں میں سنت یہ ہے کہ ان کو بلند آواز سے پڑھا جائے۔ باب نمبر 22 ابواب القراءۃ فی الصلاۃ میں یہ موجود ہے۔ اور یہ جو قیل تھا غیر یومیہ فرائض کے لیے، یہ جامع المقاصد میں محقق کرکی کا قول ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ رات میں جو واجبات ہوں گے ان کو بلند آواز سے پڑھیں گے، اور جو ان کی نظیر موجود ہوگی دن کے وقت تو ان کو آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ تو کسوف جو ہوتا ہے اصل میں یہ سورج گرہن ہوتا ہے، تو اس کو آہستہ آواز سے پڑھیں، چونکہ یہ دن کو پڑھے جاتے ہیں، سورج گرہن تو فرض نہیں ہو سکتا کہ یہ رات کو لگ جائے، یہ تو دن میں ہی ہوتا ہے، اور خسوف جو ہوتا ہے چاند گرہن تو اس میں جہر کرنا چاہیے، چونکہ
یہ فقط رات میں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اس میں واضح اشکال موجود ہے، چونکہ نماز آیات چاہے وہ سورج گرہن کی وجہ سے ہو چاہے وہ چاند گرہن کی وجہ سے ہو، اس میں بلند آواز سے قرات کرنا مستحب ہے، بلکہ علامہ حلی نے منتہی المطلب میں اس نظریے کو نسبت دی ہے علماء نا، یعنی تمام شیعہ علماء کی طرف، اور اکثر عامہ کی طرف بھی اسے نسبت دی ہے۔ اور اس کی دلیل صحیح زرارہ و محمد ابن مسلم کوفی ہے امام باقر علیہ السلام سے، جو صلاۃ کسوفین کے بارے میں وارد ہے، وَتُجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ، اس کی قرات کو بلند آواز سے پڑھا جائے۔ یہ باب نمبر 7 ابواب صلاۃ الکسوف والآیات میں حدیث موجود ہے۔ اور شہید ثانی کے معاصر محقق ثانی فرماتے ہیں جس غیر یومیہ نماز کی نظیر موجود نہیں ہے، یعنی اس کے دو فرد نہیں ہیں کہ ایک فرد لیلی ہو رات کو ہو اور دوسرا دن نہاری ہو یعنی دن کو، بلکہ اس کا ایک ہی فرد ہے، کبھی وہ دن کو ہو سکتا ہے کبھی وہ رات کو ہو سکتا ہے۔ اب یہ عیدین دن کو ہوتی ہیں اور زلزلہ بعض اوقات رات کو بھی واقع ہو سکتا ہے، تو ان کو بطور مطلق جہرن پڑھا جائے گا، چاہے وہ رات کو پڑھے چاہے دن کو پڑھے۔ کل جمعہ تھا، جیسے نماز جمعہ کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ نماز جمعہ میں قراءت کا بلند آواز سے ہونا اجماعی ہے، یعنی تمام علماء شیعہ کا اتفاق ہے، اور اس پر کئی روایات بھی دلالت کرتی ہیں، جیسے صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، والقراءۃ فیہا بالجہر، اس کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ بلکہ اگر جمعہ کے دن ظہر نماز بھی پڑھے تو اس کو بھی بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ عمران حلبی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن الرجل یصلی الجمعہ 4 رکعات، ایک شخص جمعہ کے دن 4 رکعتیں پڑھتا ہے، یجہر فیہا بالقراءۃ، کیا اس میں قراءت بلند آواز سے پڑھے؟ قال نعم والقنوت فی الثانیہ، قراءت بھی بلند آواز سے ہو اور قنوت بھی دوسری رکعت میں پڑھا جائے، پہلی میں پھر نہیں پڑھے گا۔ تو یہ حدیثیں موجود ہیں باب 73 ابواب القراءت میں وسائل الشیعہ میں۔ نماز عیدین کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ عبداللہ بن سنان کوفی وزیر مشیر جلیل القدر شخصیت کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتم فی العیدین الی ان قال ویجہر بالقراءۃ کما یجہر فی الجمعہ، کہ اس میں بلند آواز سے قرات کی جائے جیسے جمعہ میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ باب 32 ابواب صلاۃ العید میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور نماز زلزلہ کو ملحق کیا گیا نماز کسوفین کے ساتھ، چونکہ وہ ایک دن سے ہیں۔ تو یہ جو شہید ثانی نے دلیل پیش کی تھی کہ نماز کسوفین میں اقوا یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھی جائے، لیکن ان کی دلیل قابل غور تھی، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ چاند گرہن مختص نہیں ہے رات کے ساتھ، وہ دن میں بھی ہو سکتا ہے، رات میں تو یقیناً ہوتا ہے نا جناب شہید ثانی۔ تو آپ نے جو دلیل دی ہے وہ جو ہے نا جی مدعا کے لیے ثابت کرنے کے لیے وہ کامل نہیں ہے، چونکہ رات کے وقت بھی وہ موجود ہے، دن کو آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، پہلے تو یہ فرض بھی بعید ہے۔ کیوں قائل ہیں کہ کسوفین میں بلند آواز سے قرات کرنی چاہیے؟ چونکہ صحیح ہے زرارہ اور محمد ابن مسلم موجود ہے۔ یہ جو شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ چاند گرہن دن کو بھی ہو سکتا ہے، تو شاید ان کی مراد یہ ہو کہ یہ طلوع فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے اگر ہو جائے مغرب میں تو ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سورج کی ٹکیا کے غائب ہونے اور حمرہ مشرقیہ کے زائل ہونے سے پہلے، یعنی سورج کی ٹکیا کے غائب ہونے کے بعد
اور حمرہ مشرقیہ کے زائل ہونے سے پہلے یہ مشرقی سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو فرض ہوتے ہیں یہ بھی اپنی جگہ، ان پر بھی کام ہونا چاہیے، آیا سائنس کی دنیا میں بھی یہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔